حبیل اور قابیل کا قصہ مکمل اردو ترجمہ اور تشریح۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسانیت کی تاریخ کے سب سے پہلے اور سب سے اہم واقعے کی جس نے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک عظیم سبق دیا۔ یہ ہے حبیل اور قابیل کا قصہ، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیات 27 سے 31 تک بیان ہوا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد، تکبر اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے اور صبر، تقوی اور اخلاص کا صلہ کیا ملتا ہے۔ یہ قصہ دراصل انسانیت کی پہلی نسل کا قصہ ہے۔ جب زمین پر انسان آئے تو انہیں زندگی گزارنے، عبادت کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ لیکن شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پہلی کامیابی اسے اس واقعے میں ملی جب قابیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ پہلا قتل تھا، پہلا جرم تھا اور پہلی نافرمانی تھی جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ایک تلخ حقیقت سے روشناس کرایا کہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کس حد تک جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ قصہ سنائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اس قصے میں دو بھائیوں کا ذکر ہے جن کے نام قرآن میں نہیں آئے، بلکہ انہیں آدم کے دو بیٹے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لیکن اسلامی روایات اور تفاسیر میں ان کے نام حبیل اور قابیل بتائے گئے ہیں۔ حبیل وہ نیک اور پرہیزگار بیٹا تھا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز پیش کی، اور قابیل وہ بدبخت بیٹا تھا جس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے اپنے بھائی کا خون بہا دیا۔ آئیے اب اس واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ مفسرین اور مورخین نے اس بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں۔ مشہور ترین روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بچہ جڑواں پیدا ہوتا تھا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک پیٹ کے لڑکے کی شادی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے ہوگی تاکہ بھائی بہن میں شادی نہ ہو اور نسل درست رہے۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حبیل کی جڑواں بہن کم خوبصورت تھی۔ قابیل نے اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنے کا مطالبہ کر دیا اور حبیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی صحیح ہے، اور اسی کے مطابق شادی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ زمین پر پہلی بار کسی انسان کا خون بہا۔ پہلی بار ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا۔ پہلی بار ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لی۔ پہلی بار مظلوم اور ظالم کا فرق واضح ہوا، اور پہلی بار انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قتل کے فوری بعد قابیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن یہ احساس گناہ کا نہیں تھا بلکہ اسے پریشانی تھی کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس سے پہلے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی کو دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا۔ یہ کوہ زمین کو کرونچ کرنے لگا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوئی نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور ایک مردہ کوئی کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور اسے سمجھ آئی کہ لاش کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس! کیا میں اس کوئی جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا؟ یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ قابیل کا یہ افسوس اور پشیمانی دراصل گناہ پر نہیں تھی بلکہ اسے اپنی نادانی اور بے بسی پر افسوس تھا۔ اسے اپنے بھائی کو مارنے کا دکھ نہیں تھا بلکہ اسے دکھ تھا کہ وہ لاش کو چھپانے میں ناکام رہا۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے پرندے نے اسے عقل میں پیچھے چھوڑ دیا۔
اس لیے اس کا پشیمانی گناہ سے توبہ نہیں تھی بلکہ رسوائی سے بچنے کی کوشش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے غلنادمین کہا ہے، یعنی پشیمان ہونے والا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ توبہ کے لیے گناہ پر افسوس کرنا اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ضروری ہے، جو قابیل میں نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک عظیم قانون دیا جو سورہ المائدہ کی آیت 32 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ ہر انسان کی جان برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں ایک اہم بات فرمائی ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ زمین پر پہلی بار کسی انسان کا خون بہا۔ پہلی بار ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا۔ پہلی بار ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لی۔ پہلی بار مظلوم اور ظالم کا فرق واضح ہوا، اور پہلی بار انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قتل کے فوری بعد قابیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن یہ احساس گناہ کا نہیں تھا بلکہ اسے پریشانی تھی کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس سے پہلے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی کو دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا۔ یہ کوہ زمین کو کرونچ کرنے لگا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوئی نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور ایک مردہ کوئی کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور اسے سمجھ آئی کہ لاش کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس! کیا میں اس کوئی جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا؟ یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ قابیل کا یہ افسوس اور پشیمانی دراصل گناہ پر نہیں تھی بلکہ اسے اپنی نادانی اور بے بسی پر افسوس تھا۔ اسے اپنے بھائی کو مارنے کا دکھ نہیں تھا بلکہ اسے دکھ تھا کہ وہ لاش کو چھپانے میں ناکام رہا۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے پرندے نے اسے عقل میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کا پشیمانی گناہ سے توبہ نہیں تھی بلکہ رسوائی سے بچنے کی کوشش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے غلنادمین کہا ہے، یعنی پشیمان ہونے والا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ توبہ کے لیے گناہ پر افسوس کرنا اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ضروری ہے، جو قابیل میں نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک عظیم قانون دیا جو سورہ المائدہ کی آیت 32 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ ہر انسان کی جان برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں ایک اہم بات فرمائی ہے۔ تیسرا سبق ظلم کے سامنے صبر اور بردباری کا ہے۔ حابیل کو جب پتہ چلا کہ اس کا بھائی اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس نے بدلہ لینے کا سوچا نہیں، اس نے اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اللہ کا خوف اختیار کیا اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہے حقیقی مسلمانوں کا کردار کہ وہ ظلم کے سامنے صبر کریں، بدلہ نہ لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ چوتھا سبق انسان کی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہر انسان کی جان برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی دوسرے کو اس کی نسل، رنگ، زبان یا معاشی حیثیت کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھ سکتا۔ سب انسان برابر ہیں اور سب کی جان قابل احترام ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ گناہ کا وبال قیامت تک جاری رہتا ہے۔ حابیل نے ایک قتل کیا اور اس کا وبال اس پر قیامت تک رہے گا اور ہر قتل میں اس کا حصہ ہوگا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور برائی کا راستہ دکھانے والا بھی اس برائی کا ذمہ دار ہے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ کی مخلوق میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ قابیل جو انسان تھا
اسے ایک کوئی نے عقل میں پیچھے چھوڑ دیا۔ کوئی نے اسے سکھایا کہ لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ یہ ہم نواں سبق یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا دیکھا تو انہوں نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور قربانی کا حکم دیا۔ جب اللہ نے فیصلہ کیا تو وہ سب سے بہتر تھا۔ ہمیں بھی اپنے معاملات میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ 10واں سبق یہ ہے کہ ظالم کو آخرت میں سزا ملے گی۔ قابیل نے قتل کیا اور اسے دوزخ کی وعید دی گئی۔ اگرچہ دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملی کیونکہ اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، لیکن آخرت میں اسے ضرور سزا ملے گی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام بہت منصفانہ ہے اور کوئی ظلم بے سزا نہیں رہتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے ایک بیٹا کھویا اور دوسرا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ 100 سال تک روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور بچوں کی گمراہی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ قابیل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں ڈوب گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کی اولاد میں سے ایک نے اسے قتل کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے اللہ سے معاف ہو گیا۔ لیکن قرآن نے اس کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ نادم ضرور ہوا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کا ندامت گناہ پر نہیں تھا۔ اس لیے مسلمان اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ صرف قرآن کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ حابیل کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ شہید ہوا۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ حابیل نے اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اس لیے وہ شہید ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ شہید کی موت مردہ نہیں ہوتی بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے دوسرے اسباق بھی دیتا ہے، مثلاً یہ کہ بہن بھائیوں میں محبت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ قابیل اور حابیل کا جھگڑا شادی کے معاملے پر ہوا تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے اور اللہ کے فیصلے کو مان لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ آج کل بھی بہت سے بہن بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں حابیل کی طرح درگزر کرنا چاہیے اور قابیل کی طرح جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں اگر دل خراب ہو۔ قابیل کے پاس کھیتی تھی، وہ کسان تھا، اس کے پاس خوراک تھی لیکن اس کا دل خراب تھا، اس لیے اس کی قربانی رد ہوئی۔ حابیل کے پاس بکریاں تھیں، وہ چرواہا تھا، اس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا لیکن اس کا دل صاف تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت تک ہر ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ قابیل کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی لیکن آخرت میں اسے سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ انصاف کرے گا۔ اس واقعے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سزا نہیں دی بلکہ اسے موقع دیا کہ وہ توبہ کرے۔ قابیل نے ندامت کا اظہار کیا لیکن اس کی ندامت مکمل نہیں تھی۔ اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ قابیل اپنی غلطی مان لے لیکن اس نے نہیں مانی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں یہ قصہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کل معاشرے میں حسد، بغض، نفرت اور ظلم بہت بڑھ گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت خراب کر رہے ہیں۔ یہ سب قابیل کی راہ ہے جو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں حابیل کی راہ اختیار کرنی چاہیے جو صبر، تقوی اور اخلاص کی راہ ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حسد اور بغض مسلمان۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر حسد، تکبر اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم حابیل کی راہ اختیار کریں گے یا قابیل کی راہ۔ حابیل کی راہ صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کی راہ ہے جس کا انجام جنت ہے۔ قابیل کی راہ حسد، تکبر اور ظلم کی راہ ہے جس کا انجام دوزخ ہے۔
اللہ ہمیں حبیل کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قابیل کی راہ سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے لیے نیک دعا کرنے والا بنائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں حسد، تکبر اور بغض سے بچائے اور ہمارے دلوں کو صاف اور پاکیزہ رکھے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے جیسے اس نے حبیل کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ آمین رب العالمین۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام بہت عجیب ہے۔ اس نے قابیل کے ذریعے انسانیت کو دفن کا طریقہ سکھایا جبکہ قابیل ایک ظالم تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ چیز بری ہی کیوں نہ ہو۔ قابیل نے قتل کیا لیکن اس کے قتل کے نتیجے میں انسانیت کو دفن کا طریقہ ملا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قابیل کو اپنے بھائی کی لاش چھپانے میں مشکل پیش آئی کیونکہ اس وقت تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک نیا تجربہ تھا اور انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کل موت عام ہے لیکن پہلے یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ قابیل نے اس حادثے کو پیدا کیا اور پھر خود اس سے پریشان ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے لیکن انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ قابیل کے پاس عقل تھی لیکن اس نے اپنی عقل کو حسد اور تکبر کے لیے استعمال کیا۔ اس کے برعکس کوئی کے پاس عقل نہیں تھی لیکن اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور قابیل کو سکھایا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عقل صرف اس وقت مفید ہے جب اسے اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے۔ مسلمانوں کو اس قصے سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے جھگڑے کو اللہ کے سپرد کیا اور اللہ نے فیصلہ کیا۔ ہمیں بھی اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اگرچہ ہم اسے سمجھ نہ پائیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب خود کرنا چاہیے۔ قابیل نے اپنی نیت کی خرابی کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے اپنے بھائی پر الزام لگایا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننا چاہیے اور انہیں درست کرنا چاہیے۔ دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس قصے میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ حبیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے سے انکار کیا حالانکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی اسے قتل کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو تو ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ قصہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک انسانیت زندہ ہے۔ یہ قصہ ہر نسل کو سنایا جائے گا اور ہر نسل اس سے سبق لے گی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور برائی دونوں ہیں اور ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حبیل نیکی کی علامت ہے اور قابیل برائی کی علامت ہے۔ ہمیں حبیل کی طرح بننا ہے اور قابیل کی طرح نہیں بننا ہے۔ اللہ ہمیں حبیل کی صفات عطا فرمائے، صبر، تقوی، اخلاص اور اللہ کا خوف۔ اللہ ہمیں قابیل کی صفات سے بچائے، حسد، تکبر، ظلم اور نافرمانی۔ اللہ ہماری زندگیوں کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آمین رب العالمین۔